بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے کلیم الدین احمد۔ یہ ایک خاکہ ہے، اس کے لکھنے والے ہیں احمد جمال پاشا۔ تو یہ سبق آج یہاں سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، سر جو تنقید کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سر جو تنقید کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ناقد، تنقید کرنے والا، نقاد۔ یہ تنقید کرنے والے کو ناقد کہتے ہیں، تنقید کرنے والا کہتے ہیں، نقاد کہتے ہیں۔ ایک دوسرے صاحبزادے نے ٹکڑا لگایا۔ ایک دوسرے صاحبزادے نے ٹکڑا لگایا۔ ٹکڑا لگایا یعنی اس میں ایک اور بات اور آگے لگائی۔ ایک دوسرے صاحبزادے نے ٹکڑا لگایا۔ اردو میں بے حد اہم نقاد کون کون ہیں؟ اردو میں بے حد اہم نقاد، بے حد اہم یعنی بہت زیادہ اہم نقاد کون کون ہیں؟ حالی، شبلی، عبدالحق، رشید احمد صدیقی، ڈاکٹر سید عبداللہ، کلیم الدین احمد، پروفیسر احتشام حسین وغیرہ۔ حالی، شبلی، عبدالحق، رشید احمد صدیقی، ڈاکٹر سید عبداللہ، کلیم الدین احمد، پروفیسر احتشام حسین وغیرہ۔ کلیم الدین احمد کا نام سنتے ہی ہمارے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ کلیم الدین احمد کا نام سنتے ہی ہمارے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ ایک صاحبزادے نے پوچھا، سر یہ کلیم الدین احمد کی کیا اہمیت ہے؟ سر یہ کلیم الدین احمد کی کیا اہمیت ہے؟ کس قسم کے نقادوں میں ان کا شمار ہے؟ کس قسم کے نقادوں میں ان کا شمار ہے؟ بھائی، موجودہ دور میں سچی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ انہی کا شہرہ ہے۔ بھائی، موجودہ دور میں سچی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ انہی کا شہرہ ہے۔ شہرہ ہے یعنی انہی کا چرچا ہے، یہی مشہور ہے۔ بہت ہی اہم نقاد ہے، بہت ہی اہم نقاد ہے۔ ان کی تنقید میں کچھ انتہا پسندی ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی ہے۔ ان کی تنقید میں کچھ انتہا پسندی ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی ہے۔ کلیم صاحب اصول تنقید پر زور دیتے ہیں مگر خود اصولوں پر ذرا کم ہی چلتے ہیں۔ کلیم صاحب اصول تنقید پر، تنقید کے جو اصول ہیں اس پہ زور دیتے ہیں مگر خود اصولوں پر ذرا کم ہی چلتے ہیں۔ چلتے بھی ہیں۔ ان کے یہاں توازن کی جگہ شدت ہے، مگر توازن ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ ان کے یہاں توازن کی جگہ شدت ہے۔ توازن یعنی برابری کی جگہ شدت ہے، یعنی بہت زیادہ سختی ہے، مگر توازن بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ کچھ صاف نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ ان کی گرفت یعنی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس لیے لوگ جھنجھلاتے بھی ہیں، مگر باتیں بڑے پتے کی کرتے ہیں۔ ان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے اور خوب ہے۔ غرض سرور صاحب بہت دیر تک کلیم الدین احمد کے میزان نقد کے دونوں پلڑے برابر کرتے رہے۔ غرض سرور صاحب بہت دیر تک کلیم الدین احمد کے میزان نقد کے میزان یعنی ترازو، میزان کہتے ترازو کو، تو نقد کے میزان کے دونوں پلڑے برابر کرتے رہے، یعنی نقد کرنے کی جو ترازو ہے اس کے دونوں پلڑے برابر کرتے رہے، جس سے ہم لوگ صرف یہ اندازہ کر سکے کہ پروفیسر آل احمد سرور بھی ضرب کلیم سے بے حد خائف ہیں۔
کہ پروفیسر آل احمد سرور بھی ضرب کلیم سے بے حد خائف ہیں۔ ضرب کلیم یعنی کلیم کے ضرب، چوٹ، ضرب کہتے ہیں مار کو، چوٹ کو، تو کلیم کے ماں کی مار، اس کے ضرب سے بے حد خائف ہے۔ خائف یعنی ڈرے ہوئے ہیں، بے حد خائف ہے یعنی بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اور کلیم الدین احمد ضرور دہشت پسند نقاد ہیں، اور کلیم الدین احمد ضرور دہشت پسند نقاد ہیں، دہشت پسند نقاد ہیں۔ اور ہم لوگ وہاں سے سلام کر کے رخصت بلکہ منتشر ہو گئے، اور ہم لوگ وہاں سے سلام کر کے رخصت بلکہ منتشر ہو گئے۔ دو تین دن بعد ہم لوگ احتشام صاحب کے یہاں گئے۔ 2-3 دن بعد ہم لوگ احتشام صاحب کے یہاں گئے تو دیکھا کہ وہی کتاب پھر ان کے ہاتھ میں ہے، اور کافی خونخوار انداز سے ہے، کہ اس پر، اور کافی خونخوار انداز ہے، خونخوار یعنی بہت ہی خونخوار کس کو کہتے ہیں؟ خون کرنے والے کو۔ تو خونخوار انداز سے ہے کہ اس پر ایک سرخ رنگ کا کور چڑھا ہوا تھا، کہ اس پر ایک سرخ یعنی لال رنگ کا کور چڑھا ہوا تھا۔ غالباً نئی خرید کر لائے تھے، اور سویت دیس کا ورق پھاڑ کر اس پر چڑھایا گیا تھا۔ اور سویت دیس یہ ایک میگزین ایک رسالہ تھا، تو اسی کا ورق یعنی پیج پھاڑ کر اس پر چڑھایا گیا تھا، جس پر حاشیہ، ہتھوڑا اور مزدور کے خون کی سرخی تھی، سرخی یعنی لالی تھی۔ بات آئی گئی ہو گئی، یہ بھی کسی کو یاد نہ رہا کہ وہ کتاب کن صاحب کے پاس پہنچی۔ دن گزرتے رہے، ایک دن معلوم ہوا کہ سرور صاحب کو بخار چڑھ گیا۔ ہم لوگ دیکھنے گئے۔ آنے والوں کی خاصی بھیڑ تھی، یعنی بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ عیادت کا انداز کچھ تعزیت والا تھا۔ بار بار کلیم صاحب کا نام سنائی دیتا۔ معلوم ہوا کہ تازہ نقوش میں سرور صاحب کو کلیم صاحب نے دھن ڈالا ہے۔ معلوم ہوا کہ تازہ نقوش میں سرور صاحب کو کلیم صاحب نے دھن ڈالا ہے۔ اہل علم کا مجمع تھا۔ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ اور صبر و ضبط کا ایسا انداز تھا، گویا لکھنؤ کا قلعہ کلیم الدین نے ڈھا دیا ہے، اور سالار قافلہ بیمار غم بنا ہوا ہے، قافلہ کا سالار سردار بیمار غم بنا ہوا ہے، یعنی غم کے بیمار میں مبتلا ہے۔ سامنے کتاب عیادت کے طور پر نقوش رکھا ہوا تھا، جسے لوگ اٹھا کر پڑھتے اور پھر کچھ دبا دبا سا تبصرہ کرتے۔ انداز گفتگو کچھ تسلی و ڈھارس والا تھا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی گھر کا بھیدی بنے آپے بلکہ جامے سے باہر تھے۔
ڈاکٹر احسن فاروقی گھر کا بھیدی بنے آپے بلکہ جامے سے باہر تھے، یعنی بہت زیادہ غصے میں تھے۔ گھر کا بھیدی بنے آپے بلکہ جامے سے باہر تھے اور بے طرح ناک میں ڈکرا رہے تھے اور جب وہ ناک میں منمنا کر کہتے سرور کلیم الدین نے ینا بات تو ٹھیک نہیں کہی ہے۔ سرور صاحب کلیم الدین نے ینا بات تو ٹھیک کہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے وہ کہتے تو سرور صاحب کی کمزوری بڑھ جاتی اور وہ خلاف قاعدہ جھلاتے نظر آتے۔ سرور صاحب ہم لوگوں کو لفٹ ذرا کم ہی دیتے تھے، اس لیے لڑکے لوگ کچھ خوش ہی تھے کہ کوئی تو انہیں ملا۔ غرض عرصے تک کلیم صاحب کے اس مضمون کے چرچے رہے اور یہ بھی افواہ گرم ہوئی کہ سرور صاحب کلیم صاحب سے ملنے پٹنہ گئے ہیں۔ ایک صاحبزادے جو خود آج کل امریکہ میں پروفیسر ہے، ان کا حلفیہ بیان تھا کہ خود برتھ ریزرو کرانے گئے تھے رفتہ رفتہ یہ چرچے ختم ہوئے۔ یعنی دھیرے دھیرے یہ چرچے ختم ہوئے اور ان کی جگہ ہند پاک کرکٹ نے لے لی کہ اچانک بیٹھے بٹھائے کلیم صاحب نے دوسرا ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ وہ یہ کہ تازہ نقوش میں انہوں نے احتشام حسین کی تنقید نگاری پر مضمون سر کر دیا تھا۔ اس کا چھپنا تھا کہ کوہرام مچ گیا۔ لوگ جوک در جوک تعزیت کے لیے احتشام صاحب کے پاس پہنچنے لگے۔ یعنی ٹیم بنا کر تعزیت کے لیے احتشام صاحب کے پاس پہنچنے لگے۔ احتشام صاحب عجب سوگوارانہ انداز سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سوگوارانہ یعنی بہت ہی غمزدہ انداز سے، بہت ہی غم والے انداز میں، عجب سوگوارانہ انداز سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے انہیں باقر مہدی سنبھالے ہوئے تھے، دوسری طرف مرزا جعفر حسین اور ایک ان کے شاگرد جو آج کل نقاد ہو گئے ہیں، یعنی طالب علم جو آج کل نقاد ہو گئے ہیں۔ باقر وغیرہ کی آستینیں چڑھی ہوئی تھی۔ احتشام صاحب کبھی ٹھنڈا کرتے کبھی جھڑک دیتے، جوابی کارروائی کی دھمکی پر سختی سے منع کرتے۔